آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور میں اس وقت موجود ہوں سابق ممبر پارلیمنٹ اور ملت کی مضبوط آواز محمد ادیب کے ساتھ۔ میں بات کروں گا اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے، کیونکہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور حالات ابھی ویسے ہی کی ویسے ہی ہیں۔ اسرائیل حملے نہیں روک رہا ہے اور جو مسلم ممالک ہیں وہ خاموش ہیں۔ OIC کی میٹنگ ہونے والی ہے لیکن ملت کو امید کم ہے۔ کیا ہوگا؟ ان تمام باتوں پر ہم چرچا کریں گے۔ ادیب صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ کیا لگ رہا ہے، ایک مہینے سے زیادہ ہو گئے، کیا یہ وار جو ہے، یہ جو جنگ ہے یا اس کو جو بھی آپ نام دیں، کیا یہ رکے گی؟ دیکھیے، یہ تو قتل غارت گری ہے، نہتوں پر بم برسانا، اسپتالوں پہ بم ڈالنا، جو رہائشی مکان ہیں اس پہ بم ڈالنا، یہ سب بزدلی کی نشانیاں ہیں۔ لڑائی ان کی جو ہے وہ حماس کے ان مجاہدین سے ہے جو اپنی زمین واپس لینا چاہتے ہیں۔ اس کے خلاف تو ابھی تک یہ کچھ کر نہیں پائے، لیکن جو ظالمانہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں، یہ دنیا میں یہ ایسی مثال ملتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جس طریقے سے بچوں کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 4,000 5,000 بتا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ 23 لاکھ کی آبادی میں میرا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد ہے، کیونکہ فیگر وہ بتائی جا رہی ہے جو اسپتال جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اسپتال کیا ملبے کے کتنے نیچے جھک کے مر گئے، ان کا بھی پتہ ہی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب 10,000 مر گئے، 12,000۔ وہاں کاؤنٹ کرنے والا کون ہے؟ نہیں، مسئلہ یہی کہ جو اسپتال گیا اس کی تو گنتی ہو گئی، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی مشینیں ہوں کہ وہ ملبے کو ہٹا سکیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان بچے بڑی بڑی سلیبیں اٹھا رہے ہیں ہاتھوں سے، غضب ہے۔ اب اس میں کتنے سسک کے مر گئے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن حیرت تو یہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا اتنی ظالم ہے، آج کے دور میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا غنڈہ ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ USSR کے ٹوٹنے کے بعد یہ بڑا المیہ ہوا۔ پہلے بیلنس آف پاور تھی، کچھ لوگ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، ایک دوسرے کا معاملہ تھا۔ لیکن انہی یہودیوں نے جو مسلط ہیں امریکہ پہ، انہوں نے ایسی سازش رچی کہ USSR کو ختم کر دیا۔ اب امریکہ کھلے عام غنڈہ گردی کر رہا ہے، لیکن آج بھی اتنی قوت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آج ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اسرائیل کو حماس پر ابھی تک قبضہ نہیں مل پایا۔ مظلوموں کو مار رہے ہیں، وہ مسکینوں کو مار رہے ہیں، عام آدمی کو مار رہے ہیں۔ سیز فائر کی بات جو چل رہی ہے ادیب صاحب، کیا لگ رہا ہے سیز فائر جو ہے وہ ہوگا یا اس کی کیا شرطیں ہوں گی، اور سیز فائر کے پیچھے کیا موٹیو ہے؟ کیا دیکھیے، سیز فائر جو ہے یہ تو ایک نیا لفظ نکالا گیا، ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر 4 گھنٹے کا، اور امریکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کو اپروو نہیں کرتے ہیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ اب دنیا میں یہ جو کوہرام مچ گیا کہ آپ نکلنے دے نہیں رہے، بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی سینٹ میں ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ جہاں بائیڈن صاحب کی تقریر پہ وہاں کے نوجوانوں نے ان کو ہوٹ کیا، بولنے نہیں دیا۔ تو یہ ایک ڈرامے بازی انہوں نے کری کہ ہم 4 گھنٹے کے لیے بریک کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی ایک خبر دی ہے کہ حماس نے اس کو مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بھائی سیز فائر کا مسئلہ یہ ہے، اب وجہ کیا ہے کہ ان کو اندر یہ غازہ کے ان مجاہدین تک تو یہ پہنچ نہیں پا رہے۔ امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے
کہ امریکہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سارے غازہ کو غازہ کو تو ختم ہی کر دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے، وہاں کی جو 23-25 لاکھ کی آبادی ہے وہ ختم کر دیں، اور امریکہ صرف یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی صورت سے بھی ایران یا ایران کے سہیوگی حزب اللہ یا حوثی کے لوگ اس میں نہ شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور یہ وہ جانتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ ابھی وہ لبنان بھی ان کا سیکریٹری پہنچ گیا، ان کو خوف صرف اس لیے ہے کہ اگر یہ جنگجو بھی آ گئے ساتھ میں تو پھر ان کا بیڑا جو ہے یہاں سے غرق ہو جائے گا۔ امریکہ پوری شہ کی ہے اس کی کہ حماس کو ختم کریں، لیکن حیرت یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں جی انہوں نے اتنا مایوس کیا ہے، اور یہ اس بات کا یقین ہو چکا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قطعاً مستحق نہیں ہے کسی بھی ملک کو قائد کے حیثیت سے رہنے کے۔ وہاں کی عوام کب اٹھے گی، کب جاگے گی، کب انقلاب کی ہمت آئے گی؟ لیکن ایک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حماس کو فتح کر لیں گے، رضوی صاحب یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اپنی ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بنیں گے؟ یہ زندہ رہنے دیں گے؟ وہ جوانی کے بعد ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اسرائیل کو، امریکہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے یہ دنیا تنگ کر دیں گے ان کے لیے، زمین تنگ ہو جائے گی ان کے لیے۔ آتنکواد ایسے ہی نہیں پھیلتا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ کھو دیا اور اپنے بچپن کی جوانی میں پہنچتے پہنچتے یہ مظالم دیکھ لیے، یہ حماس کون لوگ ہیں؟ یہ بھی فلسطینی ہیں، یہ بھی یاسر عرفات کے ماننے والے، اپنے حقوق کو ماننے والے، لیکن جب مسلسل ناانصافی ہوئی اور ایک طبقہ سعودی عربیہ اور امریکہ کی گود میں بیٹھ گیا تو ان نوجوانوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، انف از انف، اب ہم اپنے قوت سے لڑیں گے۔ تو لڑائی ان فوج سے ہو رہی ہے جو ظلم کر رہے ہیں، اور لیکن لڑ کس سے رہے ہیں؟ اس فوج سے جس نے شہادت ڈھونڈنے کی تلاش کی ہے، جو اپنی شہادت کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس سے بڑی فوج کبھی دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ میری اپنی سمجھ سے ابھی ہفتوں مہینوں لگ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کیونکہ ایک وقت ہوگا ان کے اسلحے ختم ہو جائیں گے اور وقت جائے گا، ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے ان کی، اور دنیا میں کہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ ایسی شکل میں OIC سے کیا امید ہے؟ OIC کی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے، کوئی امید ہے کچھ کہ وہاں کوئی کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے OIC کا جو مقصد تھا وہ تو آج کے حاکموں نے ختم کر دیا ہے۔ اگر صرف ایک بات یہ طے کر دیتے کہ ہم ان کا اکنامک بائیکاٹ کریں گے، پٹرول سے لے کر اور ان کی جتنی اشیاء ہیں جو بنائی جاتی ہیں یہودیوں کے ذریعے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، تو آپ اندازہ کیجئے۔ عوامی سطح پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے، کافی نقصان ہو رہا ہے، بڑے بڑے جو ان کی کمپنیز ہیں وہاں سے لوگ بھائی اگر یہ جو بڑی بڑی جائنٹس کمپنیاں ہیں جو فائنانس کرتی ہیں، کوکا کولا اور یہ سب جو ہیں، ان کو اگر آپ بین کر دیں آفیشلی، تو یہی یہودی اسرائیل سے جا کے کہیں گے کہ صاحب ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں پیسے دیتے تھے، تمہارے اسلحے خریدتے تھے، ہماری روزی روٹی چلی گئی۔ اتنی بھی جرت نہیں ہے ان لوگوں میں، یہ جو اس وقت کے حاکم ہیں۔ لیکن میں آپ سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں، مجھے آج بھی یقین ہے کہ انقلاب مصر میں آئے گا، انقلاب جارڈن میں آئے گا، جو محمود عباس ہیں ان کے اوپر ایک اٹیک ابھی ہو چکا ہے، اور اب فلسطین کے ہمدرد جو ہیں وہ سارے ممالک ہیں
جو انسانیت پہ یقین کرتے ہیں. عربوں نے اب تک تعلقات منقطع نہیں کیے لیکن دوسرے ممالک نے کیے ہیں. اس میں اگر کوئی بھی بہتر رول کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے. ایران کو روکنے کے لیے یہ امریکہ نے اپنے 2 بیڑے بھیجے ہیں. انہیں پتا تھا کہ ایران وایا سیریا وہ مدد کرے گا حماس کی اور فلسطین کی، وہ اپنی زمینیں کو واپس لیں. نتیجہ ہوا کہ امریکہ وہاں جو بیٹھ کے وہ سیریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے، امریکہ وہاں بیٹھ کے حزب اللہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یعنی اپنے وہ ناجائز اولاد کو کھلے عام موقع دے رہا ہے کہ ماریے، ہم اگر کہیں سے مدد آنے والی ہے تو ہم آپ کو روک رہے ہیں. اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو خلیج کی ریاستیں ہیں یہ دولت میں ڈوب چکی ہیں، اللہ جانے کتنی دولت ہے ان کے پاس. یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جب یہ قبر میں جائیں گے تو یہ کیا سونے کی قبریں بنوائیں گے، جواہرات کی قبریں بنوائیں گے؟ وہاں تو جہنم کی آگ تیار ہے ان کے لیے. کیا ان کو موت پہ یقین ہے؟ لگ رہا ہے کہ ہاں جیسے کہ نہیں، یہ کیا کریں گے بھائی، کتنی دولت کمائیں گے؟ اب یہی ان کے لیے رہ گیا کہ اپنی قبر بھی سونوں کی اور جواہرات کی بنا لیں. لیکن وہاں تو یقین ہے کہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ جو کھڑا نہیں ہوا وہ دین ہی نہیں ہے. جس نے ظالم کے ہاتھ نہیں پکڑے وہ مسلمان نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ سعودیہ میں یا خلیج کی دوسری ریاستوں میں ہیں وہ ان کے دل نہیں تڑپ رہے ہوں گے، لیکن اگر دل تڑپ رہے ہیں تو اپنے حاکم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ، اتنی جرت تو پیدا کرو. اگر تم میں اتنی جرت نہیں ہے تو تم پہ شرم آنی چاہیے. مجھے یقین ہے ایک طبقہ کھڑا ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب دولت کمانے کا جنون پیدا ہو جاتا ہے تو قلب سیاہ ہو جاتے ہیں. ان کے سب کے قلب سیاہ ہو گئے ہیں. ان کو مظلوموں کی آوازیں سنائی نہیں پڑتی، ان کے کانوں میں مظلوموں کی سسکیاں آوازیں نہیں پہنچتی. یہ ایسے ظالم و بے درد لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنے ہی مجرم وہ لوگ ہیں جو آج قابض ہیں اور جو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈر رہے ہیں. ابھی OIC کی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے، جی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. اگر یہ چاہتے کہ بھائی ہم اکنامک بائیکاٹ کریں گے تو یہی امریکہ کا صدر اس کو مجبور ہونا پڑتا. لیکن میں کافی دنوں سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ صرف جنگ بندی پہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حماس کا کنٹرول اب ہم رکھیں گے، غزہ کا تو کنٹرول. غزہ کا کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی اگر ہوئی یا ان لوگوں کی نالائقی سے اس وقت کی گئی تو پھر غزہ میں وہ پرماننٹلی ویسے ہی بیٹھ جائیں گے جیسے کہ وہ ویسٹ اور ایسٹ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک سازش ہے. اگر جنگ بندی ہو تو اس شرط کے ساتھ ہو کہ جو حماس کا جو قبضے میں جو حصہ تھا غزہ کا وہ واپس ہو، اور جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیے ہیں جس کے ذریعے 2 اسٹیٹ کے اس کے ساتھ ہو. لیکن آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد امریکہ کے یہ جو چمچے ہیں یہ کہیں گے صاحب ہم نے سیز فائر کرا دیا اور صاحب اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور سعودی عربیہ کہے گا کہ صاحب ہم سے اتنے پیسے لے لو، قطر کہے گا ہم سے اتنے پیسے لے لو، بحرین اتنے پیسے لے لو. UAE نے کہہ دیا کہ ہم 1000 کے لوگوں کا علاج کریں گے. اسی قسم کے مسخرے پن ہوں گے. لیکن وہاں قبضہ ہو جائے گا اسرائیل کا اس ایریے میں غزہ میں جیسے انہوں نے اور سیٹلر اس پہ کیا ہے. تو یہ لڑائی اگر اس نوعیے سے دیکھی جائے، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط بات کر رہے ہیں، سیز فائر ہو جاؤ. سیز فائر وہ اپنی مرضی سے کرنے جا رہے ہیں. وہ سیز فائر اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ غزہ کو انہوں نے زمین آلوز کر دیا، برابر کر دیا ہے.
اب وہاں کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے، وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں. اب جو ہمارے مسلم قیادین ہیں جو مختلف مسلمانوں کے ملکوں میں قابض ہو گئے ہیں، وہ آگے کیا رخ ادا کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی لڑائی اب خلیج کی نہیں رہی، پوری دنیا کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ ایک پازیٹیو سائڈ. جو بات امام خمینی نے کہی تھی کہ جی. فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین نہیں، بیت المقدس اور مسجد بالکل. اقصیٰ، یہ معاملہ جو ہے پوری جو عالم اسلام کا مسئلہ ہے، تو وہ آج بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ اگر امام خمینی نہ آتے تو یہ جرت بھی نہیں پیدا ہوتی. آپ سے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ان کی سنائی اور ساری چیزیں تو چھین گریٹر اسرائیل کا مطلب وہ تو پھر پورا ہی ہو جاتا. امام خمینی نے اس ایشو کو زندہ کیا، اور اسی کے فالوور آج حزب اللہ بھی ہیں، اسی کے فالوور حماس بھی ہیں. وہ یہی کہتے رہے کہ بھئی اسرائیل کی زمین خالی کرنی پڑے گی جو آپ نے قبضہ کی ہے. یہ ہر سال یوم القدس یوم قدس مناتے تھے. وہ بار بار یاد دلاتے تھے. کسی عرب ملک نے کیا کچھ؟ کسی عرب ملک نے اس کی یاد دہانی کرائی؟ اسی لیے تو ایران سے مخالفت ہے، اور اسی لیے میں حکومت ایران کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے امام خمینی کی جو وہ آواز تھی کہ اس کی مظلوم کو اس کی زمین واپس دی جائے، اس کو زندہ رکھا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتنی جرأت آئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر سال ریمائنڈر دیا اپنی قوم کو، اور شیعہ سنی نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیعہ کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ حماس سنیوں کا ہے، لڑ کون رہا ہے؟ حزب اللہ. وہ شیعہ آرگنائزیشن ہے. خوجیز کون ہے؟ شیعہ آرگنائزیشن ہے. تو یہ مسئلہ بھی انہوں نے ختم کیا تھا. یہ بہترین موقع ہے اس وقت ملت اسلامیہ کے لیے کہ وہ کھڑے ہوں وہاں. اور میں امید افزا ہوں، اللہ کی ذات سے یقین ہے، اس لیے کہ مظلوم کی آہیں اور مظلوم کے ساتھ ذاتی اللہ ضرور دیکھتا ہے، مدد کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ ادیب صاحب. شکریہ. تو یہ تھے محمد ادیب صاحب، جنہوں نے کہا کہ امید ہے اللہ کی ذات سے. بہرحال جو مظلومین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت جلد آئے گا، اور انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس سلسلے میں. آپ دیکھتے رہیں MC نیوز انڈیا. شکریہ.